الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہیں اور تو خدا کے واسطے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی منزل نہ پائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا. برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اسلامی بھائیوں، اسلام ایک نظام حیات ہے، ضابطۂ زندگی ہے اور آب حیات ہے. اگر یہ زندگی میں نہ ہو تو دنیا کی زندگی بھی دشوار ہو جائے اور آخرت کی زندگی کا خسارہ یقینی ہے. میں نے آپ کے سامنے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین میں سے ایک فرمان کا سہارا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ وہی بات ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے آپ کو بتلائی جاتی ہے. قرآن اور حدیث میں فرق یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی، ورنہ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں. گفتہ او گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، اللہ کے رسول کا کہا ہوا اللہ ہی کا کہا ہوا ہے، اگرچہ ظاہر میں ایک اللہ کے بندے کی زبان سے نکلی ہوئی بات، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے. جو روایت میں نے پڑھی وہ روایت صحابی جلیل حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. یہ جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے یہودی تھے، بلکہ یہود کے بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کے باب میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ جوق در جوق، قطار در قطار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لپکے. انجفل الناس الیہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ کس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا. بڑے بوڑھے بچے عورتیں سب راستے پر آ گئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست پرتپاک استقبال کیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بڑی شخصیت، اگر کوئی بڑا آدمی ہمارے علاقے میں آ رہا ہے تو اس کا استقبال کیا جا سکتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا. اور
چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ مدینہ منورہ کے راستوں میں لبے سڑک کھڑے ہو کر جو اشعار گنگنا رہی تھیں، مورخین نے اور سیرت نگاروں نے ان کو ضبط کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہو، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے لپک رہے تھے۔ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میری نگاہ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی، دیکھتے ہی میرے دل نے یہ مان لیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعض مرتبہ چہرہ اور ظاہری چیزیں بہت ساری چیزیں بتلا دیتی ہیں۔ کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی آدمی آپ کے سامنے آئے، اس کی حرکتیں آپ کو بتلا دیتی ہیں کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اس کی تربیت ہوئی ہے یا صرف اس کو پالا گیا ہے، معلوم ہو جائے گا۔ راستے سے اگر کوئی گزر کر گیا ہو تو پیروں کے نشانات بتلا دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزر کر گیا ہے۔ اسی طرح باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے جیسے ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، یہ اصولی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن اتنا روشن اور منور تھا کہ اس کا اثر ظاہر پر ایسا نظر آ رہا تھا۔ عبداللہ بن سلام جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود چہرے انور کو دیکھ کر یہ یقین ہو گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ باطن کا اثر تھا جو ظاہر پر جھلک رہا تھا۔ اور اسلام میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں، جیسے ظاہر مطلوب ہے ویسا باطن بھی مطلوب ہے، اور دونوں کے باب میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ آج المیہ اور مصیبت یہ ہے کہ ہم ظاہر کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، شو شاہ میں اور اچھے سے اچھا ماڈل پیش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبہ، قبہ، ٹوپی، اچھا چشمہ، اچھے جوتے، اچھی چیزیں، ہر چیز اچھی ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی دل کو ٹٹول کر دیکھیں اور جائزہ لیں تو اسی میں حسد بھرا ہوا ہے، اسی میں کینہ بھرا ہوا ہے، اسی کے اندر لوگوں کی دشمنیاں بھری ہوئی ہیں۔ اسلام میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور ساتھ میں والفؤاد دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کا دل کیسا تھا۔ اور آپ کو عربی زبان کا ایک قاعدہ اور اس کی روشنی میں ایک بات بتلاؤں۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کل اولئک، یہ جو اولئک جو ہے عربی زبان میں انسانوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اولئک، اگر عقل والے لوگ نہ ہوں، دنیا کی دوسری چیزیں ہو، تو اس کے لیے یہ کلمہ استعمال نہیں ہوتا۔ جو آدمی بولتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے اولئک استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں آنکھ کے لیے، کان کے لیے، اسی طرح دل کے لیے، یہ الگ الگ کوئی انسان نہیں ہے، ان کے اندر کوئی عقل نہیں ہے، لیکن ان کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مفسرین نے اس کی وجہ لکھی کہ دراصل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو زبان عطا فرمائیں گے، یہ بولتے ہو جائیں گے، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا کہ مجھے کس کام میں استعمال کیا گیا تھا۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، فوراً انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد انہوں نے 3 سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے اور یہ کہا کہ یہ 3 سوالات کے جوابات اگر آپ نے دے دیے تو میں یقین کر لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی اور آپ پر ایمان لے آؤں گا، اس لیے کہ ان کے جوابات نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. پہلا سوال یہ کیا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی، وہ آگ مشرق سے نکلے گی اور سارے لوگوں کو مغرب میں جمع کر دیں گی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی. دوسرا سوال یہ کیا کہ جنت والوں کا سب سے عمدہ اور اعلیٰ کھانا کیا ہوگا؟ اعلیٰ، اول، عمدہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادت کبد حوت، مچھلی کی کلیجی کا زائد حصہ جو بڑا عمدہ، لذیذ اور ٹیسٹی ہوتا ہے، یہ اہل جنت کا سب سے اعلیٰ اور عمدہ کھانا ہوگا. اور تیسرا سوال یہ کیا کہ جب ولادت ہوتی ہے، ڈیلیوری ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ باپ کی مشابہت رکھتا ہے، یعنی اس کا چہرہ باپ جیسا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ماں کی مشابہت رکھتا ہے، یا ماں کے خاندان والوں کی مشابہت، یا باپ کے خاندان والوں کی مشابہت. ایسا کیوں اور اس کا کیا اصول ہے؟ آپ بتلائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک رسول تھے، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے بڑے سے بڑے انسان میں جتنی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری صلاحیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں. آپ نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا تھا، آپ کا معلم اس دنیا کا خالق و پالنہار اللہ تھا. الرحمن علم القرآن، یتیم کہ نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست. ایسا یتیم جس نے کسی سے کوئی حرف نہیں پڑھا، لیکن شان یہ تھی کہ باتیں ایسی نقل کرتا تھا کہ دنیا کی کسی کتاب میں یہ باتیں نہیں ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں ارشاد فرمائی آج سے تقریباً 1450 سال پہلے. آج سائنسداں حضرات ان کو سرچ کرتے ہیں، ان پر ریسرچ کرتے ہیں، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ بات کوئی معمولی انسان نہیں کہہ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کبھی بچہ باپ کے مشابہ، کبھی ماں کے مشابہ، یا دونوں کے خاندان والوں کے مشابہ، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف روایات ہیں، ان ساری روایتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ میاں بیوی جب صحبت کرتے ہیں تو صحبت کے نتیجے میں سب سے پہلے بچہ دانی میں جس کی منی دونوں کی ہوتی ہے، جیسے مرد کی ہوتی ہے ویسے عورت کی بھی ہوتی ہے. سب سے پہلے بچہ دانی میں جس کی منی چلی جائے تو اس کے مطابق بچہ پیدا ہوگا. یعنی اگر مرد کی منی چلی گئی تو لڑکا ہوگا اور عورت کی منی چلی گئی تو لڑکی ہوگی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسفہ سکھایا. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس کی منی زیادہ ہوگی بچہ اس کے مشابہ ہوگا. اگر باپ کی منی زیادہ ہے تو باپ یا اس کے خاندان والوں کے مشابہ، اور ماں کی منی زیادہ ہے تو ماں یا اس کے خاندان والوں کے مشابہ بچہ ہوگا. یہ 3 سوالات حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کیے تھے. تینوں کے جوابات اللہ کے رسول نے دیے. انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بات آپ نے ابھی پوچھی اور جبریل امین نے اللہ کی جانب سے مجھے ابھی بتلائی. اس کے بعد انہوں نے ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی
کہ اللہ کے رسول میں یہودی ہوں، اور یہود قوم بہتان لگانے والی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن سلام، جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے. وہ اپنی قوم کی ایک کمی بتلا رہے ہیں کہ یہود بہتان لگانے والی، الزام لگانے والی قوم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایک مومن بہتان نہیں لگا سکتا. بہتان لگانا، الزام لگانا، کسی کے اوپر بغیر دیکھے کوئی بات تھوپ دینا، یہ یہود کی عادت ہے. ایک مومن جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، کسی پر بہتان نہیں لگاتا. مومن ان ساری چیزوں سے پاک ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہود بہتان لگانے والی، الزام لگانے والی قوم ہے، اس لیے ان کے سامنے ابھی ظاہر مت کرنا. ان کو پہلے پوچھو کہ آپ کے آدمی عبداللہ بن سلام، ان کی حیثیت آپ کے نزدیک کیا ہے، بتانا مت ابھی. اگر آپ نے پہلے بتلا دیا تو وہ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہیں گے، بہتان باندھیں گے جو میرے اندر نہیں ہے. تو پہلے پوچھو ان کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام یہ آپ کے آدمی ہے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اوہ، یہ تو ہمارے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے عالم کے بیٹے، ہمارے سب سے بہتر آدمی اور سب سے بہتر آدمی کے بیٹے، وہ بھی بہتر، ان کا باپ بھی بہتر، وہ بھی عالم، ان کے باپ بھی عالم. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا رائے ہے اگر وہ اسلام لے آئے تو؟ کہا کہ اللہ ان کو محفوظ رکھے اس سے، اس بلا سے. اتنے میں عبداللہ بن سلام چھپے ہوئے تھے، وہ باہر نکلے اور اعلان کیا کہ میں تو محمد پر ایمان لے آیا ہوں. تو فوراً انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے برے آدمی اور برے آدمی کے بیٹے، ابھی تو اچھے تھے اب برے ہو گئے. یہ بھی یہود کی عادت ہے. آج ہمارے معاشرے کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم سے ملتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتا ہے وہ اچھا. اگر کوئی آدمی ہم سے نہیں ملتا ہے، ہماری ہاں میں نہیں ملاتا، ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، ہمارا فیور نہیں کرتا اور ہماری حمایت اور طرفداری میں نہیں بولتا، اگرچہ اس کے اندر جتنی بھی اچھی صلاحیت ہو، تو وہ آدمی کونے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی نہیں مانی جاتی. عبداللہ بن سلام بہت اچھے تھے جب ان کے ساتھ تھے، اب اتنی صلاحیت تھی، اتنے اچھے تھے، جب خالی اعلان کیا اس کے اندر برے بن گئے. یہ یہود کی عادت ہے. ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. جس آدمی کو اللہ نے جس فیلڈ میں، جس میدان میں جو صلاحیت دی ہو، اس صلاحیت کو تسلیم کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اسی لیے محدثین نے جو کتابیں لکھی ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک باب ہے کتاب المناقب، مناقب کا باب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود ابو بکر کے فضائل بیان کیے، عمر کے فضائل بیان کیے، عثمان کے فضائل بیان کیے، علی کے فضائل بیان کیے، ابو عبیدہ ابن جراح کے فضائل بیان کیے. ان کے فضائل، ان کے اندر جو صلاحیتیں تھیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کی تاکہ لوگوں کو فائدہ اٹھانے میں، استفادہ کرنے میں آسانی ہو. آج ہمارا حال یہ ہے کہ صلاحیتوں کو بیان نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو چھپایا جاتا ہے. اور ہمارا کوئی آدمی ہو، ہمارا بچہ، ہمارے خاندان کا، ہمارے محلے کا، ہم سے تعلق رکھنے والا، ہماری ہاں میں ہاں ملانے والا، وہ سب سے اچھا، اگرچہ جتنا بھی برا ہو. اسلام یہ نہیں سکھاتا. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلی جو بات سنی وہ یہ تھی، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. دنیا کی کامیابی بھی اس بات میں بتلا دی اور آخرت کی کامیابی بھی بتلا دی. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ سلام کو خوب عام کرو، السلام علیکم، اس کو خوب عام کرو. سلام نام ہے سلامتی کی دعا دینے کا. ہم میں کون سلامتی کا محتاج نہیں. آج آپ عالم اسلام پر، ہمارے ہندوستان پر اور عمومی طور پر دنیا کے منظر نامے کے اوپر نظر دوڑا لیجئے. بڑی منظم سازش کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے.
ان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، یا تو ظاہری طور پر یا اندرونی طور پر. یا تو ظاہری طور پر ان کو مارا جا رہا ہے، یا ان پر اور ان کی شریعت پر یا ان کے رسول کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. کبھی قرآن کے نسخے جلائے جا رہے ہیں، کبھی طلاق کی بات کی جا رہی ہے، کبھی کیا. ایسے ماحول میں ہم سب سلامتی کے محتاج ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ سلام عام نہیں ہے. ہم کس کو سلام کرتے ہیں؟ ہمارا کوئی آدمی مل گیا تو دور سے السلام علیکم، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ سلام کس کو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آداب سکھلائے. کوئی آدمی سوار ہو وہ چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرے، باہر نکلتے ہوئے سلام کرے. ہر جگہ سلام ہی سلام. یہاں تک ہے کہ ایک آدمی آپ کو بار بار مل رہا ہے، صرف دیوار حائل ہو گئی، ابھی یہاں کھڑا تھا السلام علیکم، دیوار کے پیچھے گیا، واپس آپ ادھر گئے، واپس ملا، واپس السلام علیکم. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور رخصت ہوتے وقت سلام کا فقدان ہو گیا ہے. آتے وقت تو سلام کرتے ہیں لیکن رخصت ہوتے وقت نہیں کرتے. جیسے میں نے کہا کہ سلام یہ سلامتی کی دعا ہے. اللہ آپ کو کفر سے سلامت رکھے، نفاق سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ساری مصیبتوں سے محفوظ رکھے، ساری بیماریوں سے محفوظ رکھے. یہ دعا ہے السلام علیکم. جب آدمی رخصت ہو رہا ہے، ہمارے پاس سے جا رہا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر سلامتی کی دعا دینے کا وہ زیادہ محتاج ہے، اس لیے کہ اب ہم سے جدا ہو رہا ہے، اب کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا اس کے ساتھ. اس لیے دعا سکھلائی کہ جب کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہو، رخصت ہو رہا ہو، تو اس کو دعا دیجیے استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم. اب تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، تیرا دین، تیری امانت داری اور تیرا خاتمہ یہ سب میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، اب تو ہم سے جدا ہو رہا ہے. یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، زندگی کا ایک نظام دیا ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے. تو کہا کہ سلام کو عام کرو. اور یہ سلام کیسے عام ہوگا؟ یہ اس وقت عام ہوگا جب ہم بلند آواز سے اچھی طرح سلام کریں گے. ہمارے یہاں معاشرے میں سلام سیٹی کے علاوہ کوئی سلام نہیں ہے، اس کو سلام نہیں کہتے. جیسے بعض لوگ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے. ضرورت ہے کہ وہ الفاظ ادا کیے جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس پر ثواب ملے گا. اسی طرح السلام علیکم کوئی کہتا ہے تو 10 نیکیاں ملے گی، ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرتا ہے 20 نیکیاں ملے گی، اور ساتھ میں وبرکاتہ کا بھی اضافہ کرتا ہے تو 30 نیکیاں ملیں گی. ثواب ہی ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرو، اور تمہارے درمیان آپس میں محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہ کرو. سلام یہ محبت کا پیغام ہے. سلام نفرتوں کو ختم کرتا ہے، سلام اختلافات کو ختم کرتا ہے، سلام دل کی رنجش کو اور دل کے میل کو ختم کرنے والی چیز ہے. آج جو ماحول ہے اور آج جس طرح اسلام اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ایسے ماحول کے اندر ہماری ایمان کی، ہماری نسلوں کی ایمان کی ظاہری اور باطنی مصیبتوں سے حفاظت کے لیے سب سے مؤثر اگر کوئی نسخہ ہو سکتا ہے تو وہ سلام ہے. سلام ہے، سلام. اسلام نام ہے سلامتی کا، اسلام خود بنا ہے سلام سے. یہ سلامتی دینے والا مذہب ہے. باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن چونکہ وقت ہو رہا ہے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی افشوا السلام. نمبر 2 پر واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ صدقے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے. اور مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حاجت مند ہے، کوئی فقیر ہے، مسکین ہے، اس کی مدد کرو. اگر بھوکا ہے تو کھلاؤ. اس وقت تک آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی سیر ہو کر سو گیا اور اس کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، تو وہ آدمی مومن، کامل مومن نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھے کہ اسلام صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف عمرہ اور حج کر لینے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے. جیسے عبادات مطلوب ہے ویسے ہی معاملات مطلوب ہیں، ویسے ہی معاشرت مطلوب ہے، ساری چیزیں مطلوب ہیں. تو
تو بھوکوں کو کھلاؤ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، یہ صحابہ کی سنت تھی۔ غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھلانا، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو پہنانا، کسی کے کام آ جانا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اللہ کے فرشتے یا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے کوئی کم نہیں تھے۔ انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کے اندر ایک درد پیدا ہو، درد دل پیدا ہو، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اسے چین نہ آئے، اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں مومن، مومن اسی کا نام ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد اشعار لکھے ہیں۔ ایک اشعار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ، چند اشعار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش کیے، ان اشعار کا خلاصہ یہی تھا کہ میں نے اللہ کے سامنے یہ دعا کی کہ یہ مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو ندا آئی کہ یہ قوم ایسی ہے کہ ان کے پاس دل تو ہے، لیکن اس دل کے اندر جو محبوب ہونا چاہیے وہ محبوب نہیں، یہ دل اپنے محبوب سے خالی ہے۔ اس دل کا محبوب اللہ اور اس کا رسول ہے، اللہ کے طریقے اور اس کے رسول کی سنتیں اس دل کا محبوب ہے۔ اس دل سے یہ محبوب مفقود ہو چکا ہے۔ ہمارے دل میں دنیا کی محبت، دنیا کے پلیئرز اور ہیرو کی محبت، ہیروئن کی محبت، یورپ کی محبت، ان کے طریقوں کی محبت، مغرب پرستی، یہ ہماری زندگی کا جزو لا ينفك بن چکی۔ اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم ہو، ہم پر کرم ہو، ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو۔ یہ ہم پر کیا ہو رہا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو بدل دیا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے وہاں تک اللہ تعالیٰ اپنا رویہ نہیں بدلے گا۔ ہمیں اپنی زندگی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ 6 فٹ کا بدن، میں زید کو، عمر کو، بکر کو، الیاس کو، میں کسی کو نہ دیکھوں، میں اپنی ذات کا مالک ہوں، میں اپنی ذات کو دیکھوں کہ میں کتنا پانی میں ہوں۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا، معاشرے کی اصلاح اسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ ہماری نگاہ اپنے سے ہٹ کر دوسروں کی طرف جا رہی ہے۔ وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں داخل ہو رہا ہے، کیا لایا، کہاں گیا، کیا کیا، کس سے تعلق ہے، کس سے اس کی فرینڈشپ ہے، کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، نہ معلوم کیا کیا چیزیں۔ سب سے اپنی نگاہوں کو بند کر لو، چشم بند، لب بھی بند، گوشت بھی بند، سب بند کر دو۔ گر نبینی نور حق برمن بخن، اگر اس کے باوجود بھی تو اللہ کا نور اور نورانیت اور روشنی نہ دیکھے تو پھر مجھ پر ہنسنا، شاعر یہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سلام کو عام کرو، مسکینوں کو اور فقیروں کو کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو۔ مختصر بات یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ چاہیے کہ اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کو پہچانے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ آپ کے رشتہ دار کون ہیں؟ آج تو لوگوں کو رشتہ دار ہی نہیں معلوم ہوتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رزق میں برکت چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور عمر میں برکت چاہتے ہو یا تو حقیقی طور پر عمر میں برکت، یا برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عمر جو اللہ کے یہاں سے لکھی ہوئی ہے وہ تو اتنی ہی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کام ایسا کریں جیسے آپ سے زیادہ عمر والا کرتا ہے۔ آپ کی عمر 50 سال ہے لیکن کام 100 سال والا کیا، آپ کی عمر 70 سال ہے لیکن کام آپ نے 100 سال والا کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے چونکہ صلہ رحمی کی، اللہ نے آپ کی عمر میں برکت ڈال دی۔ آپ ہمارے مشائخ جو گزرے ہیں، ہمارے اسلاف، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے جو کام کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ ہمارا خود، میں ایک اسلامک رائٹر ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب لکھنے میں آدمی کا پسینہ نکل جاتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ہمارے ان اسلاف نے اتنی کتابیں لکھی، ایک ایک کتاب 40 پارٹس میں، جلدوں میں، اور ایسی کئی کتابیں لکھی، ایسا لگتا ہے کہ یہ ظاہری دنیا میں اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ دس از امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے ان کے وقت میں برکت ڈال دی، اللہ نے ان کے وقت میں برکت ڈال دی۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ رزق میں، عمر میں برکت ہو تو صلہ رحمی کرے۔ تو تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی صل الارحام۔ یہ 3 باتیں بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر انسان دنیا کے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق استوار اور مضبوط کرنا چاہتا ہے تو ان تینوں چیزوں کو لازم پکڑ لیں۔ سلام کو عام کریں، صلہ رحمی کریں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں۔ اور اگر اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول نے چوتھی بات ارشاد فرمائی وصلوا باللیل والناس نیام۔ جب راتوں میں لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت
آپ مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کریں، نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، قیام اللیل کا آپ اہتمام کریں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط ہو جائے گا۔ یہ تہجد جو بعض مشائخ کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، ہمارے اوپر 5 نمازیں، لیکن اللہ نے اپنے رسول پر 6 نمازیں فرض کی تھی، تہجد کی نماز فرض کی تھی، لیکن بعد میں وہ فریضہ جیسے بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ اٹھا لیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا نہایت اہتمام فرماتے تھے۔ تہجد یہ گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے، اور اسی طرح گناہوں سے بچانے والی چیز ہے، اور اسی طرح جسم کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ تہجد کا اہتمام کریں۔ جو آدمی تہجد کا اہتمام کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ دیگر 5 نمازوں کا اہتمام ضرور کرے گا۔ تہجد سے زیادہ 5 نمازوں کا اہتمام ضروری ہے۔ تو یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ جب آپ ایک ٹارچ جلائیں گے تو ٹارچ کی حیثیت اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ روشنی دیتی ہے، لیکن اگر ابھی آپ نے جلائی تو اس کی روشنی کم ہوگی، اندھیرے میں جلائی تو اس کی روشنی بہت زیادہ ہوگی۔ نماز کی ایک حیثیت ہے، اس کا فائدہ ہونے والا ہے، لیکن جب رات میں سب سو رہے ہوں، اندھیرا ہو، اس وقت اگر آپ نے نماز کا چراغ جلایا تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر اللہ کے یہاں اور اس کی حیثیت اللہ کے یہاں کچھ اور ہی ہوگی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ تہجد کا اہتمام کرے، دیگر نمازوں کا اہتمام کرے۔ دونوں باتیں اس مختصر حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، بندوں کے حقوق بھی بتلائے اور اسی طرح اپنا حق بھی بتلائے۔ بندوں کے 3 حقوق اور اپنا 1 حق بتلایا، اور اس سے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ اللہ کے حق سے زیادہ بندوں کے حق زیادہ حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے پہلی صف میں نماز پڑھ لینا، عمرے پر عمرے کرنا، حج پر حج کرنا، اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت یہ زیادہ درست ہو۔ لوگوں کے پیسے ہڑپ کر لیے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، اور آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں، اس کی زیادہ ضرورت ہے نمازوں کے مقابلے میں۔ آج ہے کہ یہ نیو ماڈل ہے اور نیو فیشن ہے کہ جو لوگ جو برے کام کرتے ہیں وہ سفید لباس میں آ کر پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، ایسا ہو رہا ہے۔ آج دنیا میں چونکہ ورژن چینج ہوتا رہتا ہے، تو ایک ورژن یہ ابھی چلا ہے، کعبۃ اللہ پر کے طواف کرتے جا رہے ہیں اور یہاں پر لوگوں کے پیسے دبا کر بیٹھے ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ خود فکر میں کہ یہ کس چکر میں چکر لگا رہا ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس آپ کے معاملے سے لوگوں کی نیند حرام ہو گئی اور آپ اللہ کو منانے جا رہے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ خدایا وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر میں اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔